أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک نے ہم تمام کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے اور کامل اور مکمل دین اللہ نے عطا فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تمہارے لیے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا. زندگی کے کسی بھی شعبے میں آدمی کو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. تاجر ہے تو تجارت میں کیسی زندگی گزارے، ملازم ہے تو ملازمت میں کیسا معاملہ کرے، زارے اور کھیتی باڑی کرنے والا دنیا میں کیسی کھیتی باڑی کرے، اگر یہ کسی کا باپ ہے تو اپنی اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اگر یہ بیٹا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اگر اللہ پاک نے اس کو کسی کا پڑوس نصیب فرمایا تو یہ پڑوسی کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اگر اللہ پاک نے اس کو بڑا بنایا، مالدار بنایا تو مالداری میں کیسی زندگی گزارے، اور اگر شادی نکاح کا موقع آ گیا تو اس موقع پر کیسا عمل کرے جس میں اللہ پاک کی طرف سے تمام رہبری موجود ہے. اور خود اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل اور مکمل بنا دیا. اللہ پاک کی طرف سے دین آسان بھی ہے، دین کامل اور مکمل ہے. دنیا کا ہر آدمی اس دین پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر اس کی زندگی میں اللہ کے احکامات آ گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آ گئے، تو اللہ پاک کی طرف سے بے شمار وعدے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے. دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے برکتیں آوے، تو یہ برکتیں اللہ نے دین میں رکھی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی کے لوگ ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی کو گزارے تو اللہ پاک کا وعدہ ہے ہم آسمان اور زمین کی برکتوں سے نوازیں گے. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بھائی چارگی، خاندانوں میں، بھائیوں میں، رشتہ داروں میں ایک دوسرے انسان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارے تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزاریں گے تو اللہ پاک آپس کی محبتیں قائم فرمائیں گے. ایسے دوستو بزرگوں، نکاح اور شادی یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ پاک نے دنیا میں بے نکاح کو پسند نہیں کیا. ایک آدمی دنیا میں رہبانیت اختیار کرے کہ میرے کو شادی بھی نہیں کرنی، میرے کو کمانا بھی نہیں، اور میرے کو سماج میں زندگی نہیں گزارنا، تو اللہ پاک نے اس کو منع کر دیا.
لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. شادی بھی کرے، کاروبار بھی کرے، ملازمت بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بھی گزارے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ آپس میں بیٹھ کر یہ طے کر لیا. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی کھاؤں گا نہیں، افطاری نہیں کروں گا، پوری زندگی روزدار رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی راتوں میں جاگوں گا، سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی کنوارا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے پاس جا کر یوں کہا کہ بھائی میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، عبادت میں آگے ہوں، گناہوں سے اپنا آپ کو بچاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح اور شادی بھی کی. تو شادی اور نکاح یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ پاک نے وعدہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا نکاح کرنا ہے اور تمہارے اندر استعداد ہے تو 2 3 4 بیویوں سے بھی نکاح کرو. وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ، تم نکاح کر لو گے تو اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے روزی کے دینے کا وعدہ فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول آئے اور آ کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں، میں بہت غریب ہوں، اب اس کا علاج بتلائیے. پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، 1 روٹی کھانا ملتا ہے، آدھا پیٹ میرا بھرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس بات کی دعوت دی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. آپ نے کہا نکاح کر لو. اب 1 روٹی ملتی تھی اور ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اب 1 کے 2 آ گئے. بولو دونوں کو حصے میں کتنی کتنی روٹی آئے گی؟ ارے بولو، آدھی آدھی. نکاح ہو گیا، بیوی گھر میں آئی، اب دونوں کو آدھی آدھی روٹی ملنے لگی. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی ابھی بھی پیٹ نہیں بھر رہا ہے. آپ نے کہا دوسرا نکاح کر لو. صحابی کا یقین ہے، آنکھوں دیکھی پر عمل نہیں کرنا بلکہ اللہ اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دین اور اسلام عقل سے سمجھنے والی بات نہیں بلکہ نقل، اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو باتیں نقل کی گئی ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے وہ یقینی ہے. اگر عقل کے اوپر دین ہوتا تو چمڑے کے موزے پر جو مسا کرتے ہیں، جو پیر میں چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں، تو گندگی تو تلوے پر لگے گی، نیچے کے حصے میں لگے گی، اور موزے پر جو مسا کرتے ہیں وہ تو اوپر کے حصے میں ہم کرتے. ارے بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو دین عقل کے اعتبار سے نہیں، نقل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف سے جو باتیں منقول ہے، جو باتیں نقل کی گئی،
اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا کہ تم شہد پیو گے تو شفا ملے گی، فیہ شفاء للناس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اپنے بھائی کو لے کر، اے اللہ کے نبی، اس کا پیٹ چل رہا ہے، دست ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا شہد پلاؤ، شہد پلایا۔ پھر آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، دست بڑھ گئے، اس کا پیٹ تو اور چالو ہو گیا۔ آپ نے کہا پھر شہد پلاؤ۔ قرآن میں ہے کہ تمام بیماروں کا علاج اللہ پاک نے شہد میں رکھا ہے۔ گھر گئے، شہد پلایا اور پیٹ چلنا شروع ہو گیا، دست بڑھ گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے نبی، اس کا پیٹ تو اور چالو ہو گیا، دست بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، میرے اللہ کی بات یقینی ہے۔ اب انہوں نے یقین کی بنیاد کے اوپر جا کر شہد پلایا، اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ تو نظر یہ آتا ہے کہ بھئی پہلے ایک روٹی ملتی تھی، اب بیوی آ گئی تو ایک روٹی کے دو حصے بن گئے، دونوں کو آدھی آدھی ملی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے نبی، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، بھوک دور نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا دوسرا نکاح کر لو۔ صحابہ کرام کی زندگی میں سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی۔ سمعنا و عصینا، سنا اور سنی انسنی کر دی، نافرمانی کر لی۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان نہیں، جو سنیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے۔ سمعنا و اطعنا۔ انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اب پہلے کھانے والے دو تھے اور روٹی ایک تھی تو آدھا آدھا ملا۔ اب دو بیوی آ گئی، ایک شوہر، کھانے والے تین ہو گئے اور روٹی ایک ہے۔ بولو کتنا حصہ ملا؟ ایک کے تین حصے ہو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اے اللہ کے نبی، ابھی بھی بھوک دور نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا تیسرا نکاح کر لو۔ عقل میں آنے والی بات نہیں، لیکن قرآن میں ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہوں گے یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ پاک اس نکاح کی برکت سے اپنے فضل سے تم کو مالدار اور غنی کر دے گا۔ اب تیسرا نکاح کر لیا۔ اب کتنے ہو گئے گھر میں؟ بولو چار۔ روٹی ایک ہے، اب چار حصے ہو گئے، سب کو پاؤ پاؤ حصہ ملا۔ لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، قرآن پاک کی آیت، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب چوتھی جو بیوی آئی وہ کوئی ہنر جانتی تھی، بھرت کام، آری کام۔ اب اس نے شروع کیا اور اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل گئے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر اللہ پاک نے ان کے فقر و فاقہ کو ختم کر دیا۔ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ اس نکاح میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اگر تم بڑی برکت والا، بڑی برکت، اعظم النکاح برکتن، سب سے بڑا برکت والا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا نکاح اور شادی ہونی چاہیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سادگی کے ساتھ، جس میں تکلفات نہ ہو، جس میں لاگتیں نہ لگے، اور سادگی والا نکاح کرو گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ پاک تمہیں برکتوں کا خزانہ عطا فرمائیں گے۔
सादगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपने दोस्त को कहा कि फुला के घर के अंदर एक लड़की है, आप जाकर मेरा रिश्ता मांग करके आओ, मैं उस घराने की बच्ची के साथ निकाह करने की ख्वाहिश रखता हूं। उनके दोस्त ने कहा ठीक है। अब ये पैगाम लेकर गए, अपने दोस्त की शादी का पैगाम। उस लड़की के वालिद के पास जाकर कहने लगे कि मैं अपने दोस्त की तरफ से आया हूं, उनका निकाह और शादी का पैगाम लेकर आपकी बच्ची के साथ रिश्ता मांगने के लिए आया हूं। देखो, सादगी के साथ निकाह हो रहा है, कोई तकल्लुफात नहीं। तो घर वालों ने, लड़की के वालिद ने कहा कि हम अपनी बच्ची का रिश्ता तुम्हारे दोस्त के साथ नहीं करेंगे। अगर आपको निकाह और शादी करनी है तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके साथ करने के लिए तैयार हूं। वहां इंतजार नहीं था कि चलो कार्ड छपाएंगे, कंकोत्री छपाएंगे और लोगों को दावत देंगे और वलीमे की तैयारी करेंगे और 2-5 दिन तक खिलाते रहेंगे। सादगी थी। जिंदगी में अल्लाह पाक की तरफ से बरकतों के दहाने खुलवाने थे। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे साथ निकाह कर दो। ये नहीं पूछा कब निकाह होगा, वहां तो चट मंगनी ने पट शादी, उसी वक्त में निकाह हो गया। अब इनका दोस्त इंतजार में है कि भाई मैंने इस घराने की लड़की से अपना रिश्ते के लिए अपने दोस्त को भेजा है, अभी बाहर आकर मेरे को क्या जवाब देते हैं। अब वो भाई बाहर आए, उनके दोस्त, और आकर कहने लगे भाई साहब माफ कर देना। अरे भाई माफ कर देना, मैंने तो अपना आपको रिश्ते के लिए भेजा था, आपने तो मेरा काम किया। बोले बात तो वही थी कि मैंने जाकर उन हाजी साहब की बेटी का रिश्ता आपके लिए मांगा, उन्होंने आपके लिए इनकार कर दिया और इन्होंने मेरे को पेशकश की कि अगर तुमको शादी करनी है तो हम अभी कर देते हैं। तो भाई मैंने तो शादी कर ली। क्या कर लिया? भाई माफ कर देना। तो वो जो बाहर दोस्त खड़े थे वो कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, माफी तो मैं मांगूंगा। ये लड़की तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिखी थी, मैं दरमियान में क्यों आ गया? अल्लाह की मर्जियात पर राजी रह गए। बोले माफी तो मैं मांगूंगा। ऐसा निकाह सादगी के साथ करने का माहौल था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में मौजूद है और आपने निकाह कर लिया। अलामत के तौर पर इनके कपड़े पर जर्दी पीले कलर का कुछ कलर कपड़े पर लगा देते हैं ताकि पता चल जावे कि ये दुल्हा है। हमारे यहाँ दुल्हे की अलामत क्या है बोलो? अरे बोलो, अलग अलग है। वहां दुल्हे की अलामत ये थी कि भाई कपड़े पर कोई जर्द कलर लग गया तो लोग समझ जाते थे कि ये नया दुल्हा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनका निकाह हो गया। ए अब्दुर्रहमान, ये क्या बात है? ए अल्लाह के नबी, गुज़िश्ता रात मेरा निकाह और शादी हो गई। आप मौजूद हैं मदीने में और आपको बुलाने की तकलीफ गवारा नहीं की और आप भी नाराज नहीं हुए कि मेरे को अब्दुर्रहमान तूने बुलाया भी नहीं। ये सादगी है।
बाजे मर्तबा आदमी किसी को दावत देना भूल जाता है। अरे बोलो, होता है कि नहीं? हमारे इलाके में एक आदमी को दावत देना भूल गया एक आदमी, लेकिन वो जिसको भूल गए थे वो निकाह में पहुंच गया, वलीमे में पहुंच गया। उसने कहा भाई साहब माफ कर देना, मैं आपको दावत देना भूल गया। बोले तुम गलती करो, मैं भी गलती करूं? तुम दावत देने का भूल गए, लेकिन मैं आने को छोड़ दूं, ना आऊं और मैं भी गलती करूं? बोले मैं ऐसी गलती नहीं करता, मैं तो आ गया। तो बाजे मर्तबा आदमी इस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है जैसे अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी है, आपने बुरा भला नहीं कहा, आपने कहा अल्लाह पाक बरकत अता फरमावे, अब्दुल रहमान औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करना चाहे बकरी के बच्चे के साथ ही क्यों ना हो। सादगी में जो मजा है और सादगी में जो अल्लाह पाक की तरफ से बरकतें हैं वो रस्म रिवाज में नहीं है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, वो कहते हैं कि मैं सिख घराने से था और मैं कलमे में दाखिल हो गया। अब मैं पढ़ने के लिए दारुल उलूम देवबंद पहुंचा और पढ़ते पढ़ते अल्लाह पाक ने मेरे को दौरे हदीस तक पहुंचा दिया कि मैं इस साल आलिम बनकर निकलूंगा। बोले मेरे ससुर, मेरी बीवी के वालिद, उनकी अहलिया ने उनसे यूं कहा कि अपनी बच्ची शानी हो गई है, बालिग हो गई है, अच्छा कोई रिश्ता ढूंढ के लाओ। अब ये नेक और साले रिश्ता तलाश करने के लिए निकले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, दुनिया में निकाह और शादी और रिश्ते तय होते हैं उसकी 4 बुनियाद। लिमालिहा, आदमी माल को बुनियाद बनाकर रिश्ते को तय करता है कि मालदार है तो शादी करेंगे, और अगर मालदार नहीं है तो बोलो शादी नहीं करें। लिमालिहा वली जमालिहा, अगर लड़का या लड़की खूबसूरत है तो रिश्ता तय है, और अगर खूबसूरत नहीं है तो बोलो नहीं। तीसरा वली हसबिहा, आदमी शराफत को और खानदान को देखकर दुनिया में रिश्ते नाते तय करता है कि भाई ऊंचे खानदान के हैं तो रिश्ता करेंगे, और अगर नीचे खानदान के हैं तो रिश्ता नहीं करेंगे। और चौथा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चौथी बुनियाद दीन को आदमी बुनियाद बनाता है कि अगर लड़का या लड़की जिसका भी रिश्ता तय हो, अगर वो दीन है, दीनदार है, हाफिज है, आलिम है, तकवे वाला है, दावत की मेहनत करने वाला है, सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारने वाला है, अब उसका रिश्ता तय कर लो। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, कामयाब हो गया वो आदमी कि जिसने दीन को बुनियाद बनाया। अगर दीन के साथ माल है तो फबेहा, अगर दीन के साथ खूबसूरती है कोई बात नहीं, अगर खानदान अच्छा है, बुनियाद तो दीन है लेकिन खानदान भी अच्छा मिल गया तो सोने पर सुहागा। अब मौलाना अहमद अली लाहौरी के ससुर दीनदार लड़के की तलाश में देवबंद तक पहुंच गए और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह में पहुंचे। शेखुल हिंद ने पूछा कि भाई कहां से आए, क्यों आए? बोले मेरी लड़की जवान हो गई, मैं किसी दीनदार लड़के की तलाश में निकला हूं। इन्होंने देखा पूरी दरसगाह भरी हुई है, एक बच्चे पर निगाह अटक गई और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा वो बच्चा कौन है? बोले तो सिख घराने का है और अल्लाह पाक ने उसको तौफीक अता फरमाई तो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। बोले इसकी शादी हुई? बोले नहीं।
اچھا یہ شادی کرے گا بچہ؟ بولے اپنے پوچھ لیتے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، یہ احمد علی لاہوری سناتے ہیں کہ میں تو پڑھ رہا تھا، میرے استاد نے میرے کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ بیٹے شادی کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے میرے کو کون لڑکی دے گا؟ میرا پورا خاندان تو کلمے والا نہیں ہے. بولے اگر کوئی لڑکی دینا چاہے تو تم نکاح کرو گے؟ بولے النکاح من سنتی، نکاح اور شادی کرنا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے، اور میرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا یہ تو میری زندگی کا مقصد ہے، شادی کریں گے. تو ان کے سسر جی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ کرتا ہوں اور آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا. آج پیر کا دن ہے، آج رشتہ طے ہو رہا ہے، اور نکاح کب ہوگا؟ ارے بولو، منگل کے دن عصر کی نماز کے بعد. اب وہ لڑکے نے ہاں کہہ دیا. احمد علی لاہوری اپنے دوستوں کے پاس گئے تو دوستوں نے مستی مذاق اڑا کر کہنے لگے ارے بھائی صاحب نیا جوڑا پہن لے. بولے اتنا کہاں وقت ہے؟ اچھا کسی سے قرضہ لے لے، نیا جوڑا ادھار لے کر پہن لے. بولے میری طبیعت گوارا نہیں کرتی کہ میں کسی سے ادھار قرضے میں ایک جوڑا ایک دو دن کے لیے پہننے کے لیے مانگوں. تو کسی دوست نے کہا کہ یہ جوڑا جو تیرا میلا ہے اس کو تو دھو ڈال. اس نے کہا ہاں اب سردی کا زمانہ ہے، موٹا کپڑا ہے. اور انہوں نے منگل کے دن فجر کی نماز کے بعد دھویا. اب وہ سورج بھی نہیں نکلا، سوکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور ابھی تک کپڑا گیلا کے گیلا ہے. اب انہوں نے پہن لیا اور عصر کی نماز کے لیے حاضر ہو گئے. مولانا احمد علی لاہوری کہنے لگے کہ میرے سسر کا دل تو سونے کا تھا. انہوں نے دیکھا کہ یہ کپڑا جو میں نے پہنا تھا اس کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ کل یہ کپڑے تو میلے تھے اور آج یہ کپڑے گیلے ہیں. اس کا معنی ان کے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے. لیکن انہوں نے دنیا کو نہیں سوچا، وہ تو دین کو بنیاد بنانا تھا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کامیاب ہو گیا وہ آدمی کہ جس نے دین کو بنیاد بنایا. بولے میرا نکاح ہو گیا، بیوی اپنے گھر آ گئی. ابھی میں ابتدائی فارغ ہوا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، کمائی کا ذریعہ نہیں، کبھی روٹی ملی کبھی نہ ملی. اب میری اور میری بیوی کی زندگی گزرتی رہی. کچھ دنوں کی شادی کے بعد بچی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے. ارے بولو جاتی ہے کہ نہیں؟ اب ماں بھی، بہن بھی، بھائی کی بیوی بھی سب اس کو پوچھتے ہیں بھائی گھر کیسا ہے، تیرا شوہر کیسا ہے، تیرا کھانا پینا کیسا ہے. بولے میں بھی گھر گئی اور میرے کو میری ماں نے پوچھا کہ بیٹی کیا حال چال ہے، تیرے شوہر کا کیا حال ہے. اب چونکہ دین زندگیوں میں ہے، اللہ کے احکامات ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تقوی ہے، طہارت ہے، توکل ہے، قناعت ہے، زہد ہے، عالم بعمل ہے. یہ بیٹی جواب میں کہنے لگی امی میں نے تو یہ سنا کہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن یہ تو میرے کو جیتے جیتے جنت اللہ پاک نے دے دی. میرے شوہر دیندار ہے، نمازی ہے، تقوی والے ہیں، میرے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں. میاں بیوی کے حقوق ہے، میاں کے بھی حقوق ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے. آدمی کو اتنا یاد رہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شوہر کو اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی تو بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرتی. ہم مردوں کو اتنا تو حق یاد ہے، لیکن ہمارے ذمے کیا ہے
ہماری بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، نرمی کے ساتھ رہنا، دین کو سکھلاتے ہوئے مساوات کے ساتھ رہنا، برابری کا معاملہ کرنا، اس کو عزت دینا، اس کو سماج کے اندر بڑھوتری کرنا اور اس کو دین سکھلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو دین سکھلاؤ۔ وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو۔ یہ اللہ پاک نے مکان ہے، کپڑا ہے، روٹی کپڑا مکان، اس کو رہنے کا الگ روم دینا پڑے گا، اس کو برابری کا کھانا دینا پڑے گا، اس کو دین سکھلانا پڑے گا، اس کی عزت کرنی پڑے گی اور اس کو مساوات کا حق ادا کرے کہ جیسے ہم کھاتے ہیں وہ بھی وہی کھانا کھائے۔ یہ مردوں کے، عورتوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق بتلائے گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ایک شریعت مکمل، صرف نکاح اور شادی میں نہیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، کمائیوں میں، خرچ کرنے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، دو باتوں کا خیال کر لے۔ ایک تو میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور ایک میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، پھر آپ کی تجارت بھی دین بنے گی، آپ کا کھانا بھی دین بنے گا، آپ کی شادی بھی دین بنے گی اور ہماری زندگی بھی اللہ پاک دینی بنائیں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ صرف شادی نہیں بلکہ زندگی کے تمام عملوں میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، اس کو معلوم کر کے اپنی زندگی میں داخل کر کے میں اور آپ انشاءاللہ زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ پاک ہونے والے نکاح کو قبول فرماوے اور اللہ پاک جانبین کے اندر محبت اور مودت قائم فرماوے اور اللہ پاک اولاد وجود کا ذریعہ بناوے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی ہمارا دلہا ہے مولانا عرفان صاحب اور ان کے وکیل محمد خان، آگے آ جاؤ۔ عرفان، مولانا عرفان صاحب اور ان کے وکیل کون ہیں؟ آ جاؤ، آگے آ جاؤ، دونوں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ۔ آپ کیا لگتے لڑکی کے؟ والد صاحب کتنا مہر ہے؟ 13,620۔ اجازت ہو گئی، نکاح پڑھا دو۔ بھائی ام کلثوم محمد خان کی جان کو محمد خان کی وکالت سے
اور مولانا اسماعیل صاحب اور یوسف خان کی گواہی اور حاضرین مجلس کی گواہی سے 13,620 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو اپنی بیوی بنا کر قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک. بھائی فاروق خان اور ان کے وکیل الیاس خان، اب کیا لگتے لڑکی کے چاچا؟ ان کے والد نہیں ہے؟ والد صاحب ہے؟ والد صاحب ہے نا؟ تو پہلا حق تو والد صاحب کا ہونا چاہیے وکیل بننے کا. اچھا اجازت ہو گئی. ماریہ بانو یوسف خان کی ذات کو الیاس خان جمال خان کی وکالت سے قاسم خان محمد خان اور اقبال خان محمد خان ان دونوں کی گواہی سے 5,786 روپے مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، قبول کیا. میں نے اس کو ان کو بولا میں نے اس کو قبول کیا اپنے نکاح میں اپنے نکاح میں. ہاں قبول کیا. پورا بولا، کیا گھبراتے؟ بھائی یہ فیاض پٹھان اور ان کے وکیل محمد جاہد، آ جاؤ ماشاء اللہ. لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ بچی جی کیا نام ہے؟ صالحہ عابد بھائی کی ذات کو محمد جاوید بھائی ملا کی وکالت سے سہیل خان اور امان اللہ خان ان کی گواہی سے 7,000 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر آپ کے نکاح میں کیا. آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ. بھائی حذیفہ ایوب بھائی اور ان کے وکیل عبداللہ قاسم، سیما نام ہے، سیما. اور کتنا مہر ہے؟ 8,000 میں ہو جاتا ہے. چلو. سیما شفیق بھائی کی ذات کو عبداللہ قاسم کی وکالت سے اور ذاکر یعقوب بھائی اور محمد حسین ابراہیم کی گواہی سے 5,000 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے عقد و نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے اس کو قبول کیا. اپنے نکاح میں اپنے نکاح میں. قبول کیا. بھائی بلال، یہ کون ہے؟ بلال ہے نا؟ جی جی. بلال حاجی اقبال اور ان کے وکیل محمد داؤد، ایسا بھی اجازت ہو گئی. لڑکی کیا لگتی ہے آپ کی؟ کیا لگتی ہے؟ رشتے کیا؟ بیٹی ہے؟ ماشاء اللہ. تنزیلہ محمد کی ذات کو محمد داؤد کی وکالت سے ذاکر یعقوب واجہ اور محمد حسین ابراہیم اور حاضرین مجلس کی گواہی سے 5,000 روپے نقد مہر کے عوض کے اندر میں نے آپ کی بیوی بنا کر دیا. آپ نے اس کو اپنے عقد و نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ. بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما بالخیر. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما. تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما. قدم قدم پر ہماری نصرت فرما. یہ بھی تائید شامل حال فرما. اے مالک ہمارے ہونے والے تمام نکاحوں کو قبول فرما. جانبین کے اندر مودت اور محبت کو قائم فرما.
نیک صالح اولاد کے وجود کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جیسے اجتماع میں ہم نے نکاح کیا ہے، اے اللہ اس کے پیچھے بھی تمام سنتوں والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں ہر لائن کی خیر نصیب فرما، ہر لائن کے شر سے پوری پوری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما، دنیا آخرت کی سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری تمام زندگی میں اور زندگی کے تمام شعبے میں داخل فرما۔ اے اللہ اس کے لیے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا اجتماع تو نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں تیرا دین زندہ ہو، ہر کچے اور پکے مکان میں تیرے نبی کے لائے ہوئے دین کو تو داخل کر دے۔ اے اللہ ذریعے بہانے کے طور پر ہماری نقل و حرکت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہر خیر مقدر فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح اور شادی کے موقع پر اور تمام صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے اے اللہ جتنی خیر تجھ سے مانگی ہے ہم بھی تجھ سے خیر مانگتے ہیں، وہ تمام خیر ہمارے حق میں بھی مقدر فرما۔ اے مالک ان تمام نے جتنی شر تجھ سے اے اللہ پناہ مانگی ہے ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کا وضو ہے وہ صفوں میں بیٹھنے کا اہتمام کرے۔